بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پچھلے 2 سیشن سے ہم دل کی سختی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا سیشن جو ہے وہ دل کی سختی کے اسباب کے حوالے سے ہے کہ کون سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے دل سخت ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان فیکٹرز کا ذکر کیا ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اس حوالے سے کیا فرمانا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دل کی سختی کا سب سے بڑا سبب ہے کثرت سے بولنا، بہت زیادہ بولنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ بولنا، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے سیکھا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو دل کی سختی کا سبب قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس حوالے سے جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو یہ جو انہوں نے اپنا کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑا، لَعَنَّاهُمْ، تو ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کیا جائے اور پھر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملتی ہے کہ دل سخت کر دیے جاتے ہیں۔ ابن عقیل ایک دن اپنے واعظ و نصیحت میں کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو اسی طرح سے واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو اپنی محفل میں فرماتے ہیں، ہر وہ مسلمان خبردار ہو جائے جو اپنے دل میں ذرا سی بھی سختی پاتا ہے اور اس چیز پر غور کرے کہ کیا اس نے اپنی زندگی میں کہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یعنی یہودیوں نے، اور پھر اس وعدے کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا انہیں یہ دی کہ ان کا دل سخت کر دیا۔ تیسرا سبب قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے کثرت سے ہنسنا۔ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ترمذی کی روایت ہے، حسن بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک، زیادہ ہنسو نہیں، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ یہ جو ہنسنا ہے زیادہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہمیں حکم دیا کہ زیادہ نہ ہنسو، اور ایک میں فرمایا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ چوتھا سبب جو دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ ہے زیادہ کھانا، اور خاص طور پر اگر یہ کھانا حلال نہ ہو، مشکوک ذرائع آمدن سے تیار کیا گیا ہو یا حرام ذرائع آمدن سے تیار کیا گیا ہو۔ بشر ابن الحارث کہتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ بولنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا، اور زیادہ کھانا۔ تو زیادہ کھانے سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مروزی اپنی کتاب الورع میں فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا یعنی احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جبکہ اس کا پیٹ بھرا ہو؟ آپ نے فرمایا میں یہ رائے نہیں رکھتا، حلال بھی اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے، بلکہ بھوک کی طلب ابھی ہو تو چھوڑ دیا جائے اور اس پہ اکتفا کیا جائے۔ 5واں سبب جو ہم نے آج ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا ہے وہ یہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ دل کی سختی کا ایک سبب یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل
ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ گناہ کماتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تو پھر اس سے دل سخت ہونے لگتے ہیں۔ اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مومن جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اس غلط کام سے روک لے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک کر استغفار کر لے، تو اس کا دل دوبارہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دل بنیادی طور پر اللہ کے نور کی جگہ ہے، تو اللہ کا نور ماند پڑنے لگتا ہے جب ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر سیاہ نقطہ جب لگا دیں گے تو اس نور کی میں کمی آنے لگتی ہے، اور جب وہ سیاہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے تو نور پوری طرح سے دوبارہ اس کو چمکدار بنا دیتا ہے۔ بعض ترمذی کی روایت کے مطابق بعض صالحین کہا کرتے تھے کہ بدن جب اس کے اندر کم خوراک ڈالی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں دل نرم پڑتا ہے، اور بعض کہا کرتے تھے کہ جب گناہ کم ہو جاتے ہیں یا اگر ہو گئے ہیں تو ان سے توبہ کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، تو آنکھیں بھی آنسو جاری کرنے لگتی ہیں اور دل بھی نرم پڑنے لگتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ 5 اسباب ہیں جن کا ذکر علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قسوۃ القلوب یا دلوں کی سختی میں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت ہی سخت ہو جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے، اور یہ تمام ان دلی معرفت سے، معرفت کا لفظ یہاں بہت اہم ہے، وہ تمام معرفتیں جو کسی اچھے دل کو، چمکدار دل کو عطا ہونی تھیں، ان سے اللہ رب العزت محروم کر دیتے ہیں ایسے انسان کو۔ اور وہ معرفتیں کیا ہیں؟ دل میں اللہ کے لیے محبت رکھنا، دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم رکھنا، دل میں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ جانے کا جو ہے وہ جذبہ اور شوق رکھنا کہ میں نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، خشیت الہی کا اپنے دل میں اس کو محسوس کرنا۔ یہ سارے وہ دل کی معرفتیں ہیں جو کہ مسلمان کو اس وقت عطا کی جاتی ہیں جب اس کا دل سخت نہیں ہوتا، جب اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا باری باری ہم ہر ایک سبب پر غور کرتے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کثرت کلام کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی سختی کا جو ایک سب سے بڑا سبب ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے علاوہ دوسری گفتگو میں زیادہ وقت گزارنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری گفتگو کا زیادہ بڑا حصہ اللہ رب العزت کے ذکر پہ، قرآن کریم کی تلاوت پہ اور اس طرح کے نیکی والے کاموں میں استعمال ہو، لیکن جب اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے اور ہم اپنی زبان کو نیکی والی گفتگو میں کم شامل کرتے ہیں اور دنیاوی گفتگو میں زیادہ لگاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دل سخت ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو دل کی سختی ہے کثرت کلام کی وجہ سے، اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ہماری زبان ہے یہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص نیک عمل کرے لیکن تھوڑی دیر بعد زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ عمل سے محروم کر دیا جائے، وہ عمل اس کے کھاتے سے نکل جائے، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انسان اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تعالیٰ اس میں فلاں فلاں نیکی تو ہے ہی نہیں اور میں نے وہ دنیا کی زندگی میں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کسی کی غیبت کی لہٰذا وہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئی، اب وہ تمہاری نیکی نہیں ہے۔ تو یہ جملہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے یہ ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری زبان کی وجہ سے ہمارے اعمال ان کے وزن میں، ان کی قیمت میں، ان کی ویلیو میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری زبان کی وجہ سے وہ ہمارے اعمال نامے سے مائنس بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ذکر کیا کہ انسان حیران ہو کے پوچھے گا، اس کا مطلب ہے کہ اسے دنیا کی ہر بات یاد آئے گی، اے اللہ تعالیٰ میں نے حج بھی کیا تھا،
میں نے تیری راہ میں خرچ بھی کیا تھا، میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا تھا، میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یتیموں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا تھا، تو وہ نیکیاں تو میرے نامہ اعمال میں درج نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کی چغلی کی تھی، زبان سے فلاں جو ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ نکالے تھے جو کہ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے تھے، اس کے نتیجے میں وہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جملہ بہت اہم ہے جو کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے کہ ہماری زبان کا اثر ہمارے اعمال پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری زبان ہمیں مدد دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں بھی، اور ہماری زبان ہمیں مدد دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں روک بھی سکتی ہے۔ یعنی زبان اتنا طاقتور عضو ہے، اور اس حوالے سے ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 90% اللہ رب العزت کی نافرمانی جس انسانی جسم کے عضو سے ہوتی ہے وہ زبان ہے۔ اگر آپ ہاتھوں کی نافرمانیوں کی فہرست بنائیں، زبان کی سے کی جانے والی نافرمانیوں کی فہرست بنائیں، تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کثرت کلام ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ، قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ جو ہم زیادہ گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، یہ تباہ کن ہے۔ یہ ہماری زندگی پر، دنیا کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اس روئے زمین پر جس چیز کو سب سے زیادہ لمبی قید میں رکھنا ضروری ہے وہ زبان ہے، اور زبان کو خوب اچھی طرح سے اس کی نگرانی کیجیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ لمبی قید میں زبان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرتی چلی جاتی ہے، کاٹتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کھڑی فصل کو کوئی چیز کاٹ دے، اس طرح ہماری نیکیوں کو یہ تلف کرتی چلی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب انہوں نے یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے مختلف نیکی کے عمل بتائیے کہ جن کے نتیجے میں جنت سے قریب ہوتا چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہوتا چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کے نیکی کے عمل بتائے، نیک عمل بتائے، اور فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو قابو کر لو۔ یہ اگر تمہارے قابو میں آ گئی تو تمہارے سارے ہی نیک عمل بچ جائیں گے، اور اگر زبان بے قابو ہو گئی تو وہ سارے نیک عمل جو تم نے بہت مشقت کے ساتھ کیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فلاں فلاں نیکی تو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کسی کی چغلی کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی، لہٰذا وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں اب شامل نہیں رہیں، وہ ان لوگوں کو منتقل ہو گئیں جن کے ساتھ تم نے اپنی زبان سے زیادتی کی تھی۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تعجب سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، ہاں اے معاذ، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ تو گویا ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر ہمارا مواخذہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کر لیجئے کہ زبان انسانی جسم کا وہ عضو ہے جس کی وجہ سے یا جو 90% گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ بنی آدم جتنے بھی گناہ کرتا ہے، جتنی بھی نافرمانیاں کرتا ہے، ان میں سے 90% کا ارتکاب زبان سے ہوتا ہے۔ لہٰذا زبان کو اگر کسی نے قابو کر لیا، کنٹرول میں لے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے تمام نیک عمل کی ہم نے حفاظت کر لی۔ یہ زبان ہی ہے جس سے ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ زبان سے ہی تقویٰ کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ زبان سے ہی کفر کا اظہار ہوتا ہے، زبان سے ہی بہتان لگائے جاتے ہیں، زبان سے ہی جھوٹ، چغلی، غیبت، اتراہٹ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، زبان ہی تکبر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ شر ہے
جو کہ زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو زبان ہمارے لیے جنت کی کنجی بھی ہو سکتی ہے اور زبان ہمارے لیے آگ کی چابی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ تو یہ جو کثرت کلام ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد مباح کلام ہے، ایبسولوٹلی کثرت کلام نہیں۔ جو مباح کلام ہم سارا دن کرتے ہیں جائز ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو مباح کلام ہے یا جو کثرت کلام ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مباح کلام، دوسرا ہے اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری میں کیا جانے والا کلام، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہے وہ کلام کہ جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر رشوت کھانے کے پلان بناتے ہیں، سود کا لین دین طے کرتے ہیں تو زبان سے ہی طے ہوتا ہے، کسی کے قتل یا کسی کو بے عزت کرنے کا پلان بناتے ہیں یا کسی کی دشمنی پہ کسی کو ابھارتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں کیا گیا کلام ہے اور اسے کثرت الذنوب یا گناہوں کی کثرت ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کیجئے کہ زبان کا اثر دل پہ پڑتا ہے، یعنی جو قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کثرت کلام سے بچو، زیادہ بولنے سے دل سخت ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زبان کا عمل دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں، ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالتا ہے کہ جس کے نکالنے پر وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا یہ درجہ لکھ لیا جاتا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسی گہری جہنم میں جس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے۔ تو یعنی ایک ایک لفظ کے بارے میں ہمیں اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ میں اپنی نمازوں سے محروم ہو جاؤں، یہ جو گفتگو میں کر رہی ہوں اس کے نتیجے میں اپنے صدقے سے محروم کر دی جاؤں، زندگی بھر کی کمائی جو تھوڑے بہت نیک عمل میں نے بہت ہی کم کیے ہیں ان سے بھی محروم نہ کر دی جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین اپنی زبان کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اور اسے افضل ترین عمل صالح سمجھتے تھے، مشکل ترین عمل صالح سمجھتے تھے۔ صدقہ دینا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھ لینا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے اور اسے کثرت کلام سے نکال کر اللہ رب العزت کے ذکر پہ اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی گفتگو پہ لگانا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت رحم کرے اس انسان پر کہ جس نے فالتو بات نہیں کی، ایک بات یعنی ایک بھی فالتو بات نہیں کی، اور جس نے زیادہ تر فوکس نیک عمل پر رکھا اور اسے آگے بھیجا۔ تو بولنا کم ہے، عمل زیادہ کرنا ہے، اور جو شخص بولتا رہتا ہے اس کا عمل کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس زمین پر زبان کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے لمبی قید میں رکھا جائے، اس کو بڑا قید میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لم یرا ان کلامہ من عملہ، جو یہ رائے نہیں رکھتا یا یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کلام بھی اس کا عمل ہے، تو یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ بھی ہمارا عمل ہے، چاہے یہ عمل ہمارے حق میں جائے یا ہمارے خلاف میں جائے۔ وَأَنَّ خُلُقَهُ مِن دِينِهِ، اور یہ کہ اس کا حسن اخلاق اس کے دین کا حصہ ہے، یعنی حسن اخلاق کے والیوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین کتنا ہے۔ ہلاکا، تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے گا، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو ہمارا کلام ہے یہ ہمارا عمل ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، اس کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے ذرا بازاروں کے چکر لگا کے آؤ اور واپس آ کے مجھے بتانا
کہ تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ تو جنات نے واپس آ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ دی کہ ہم نے آج بازاروں میں ایک ایسا منظر دیکھا ہے جسے دیکھ کے ہماری سٹی گم ہو گئی ہے، اس کے بعد سے ہم ابھی تک اپنے حواس میں نہیں آ پا رہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ تو جنات نے جواب دیا کہ ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں لوگ گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے رجسٹر پہ رجسٹر لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم پریشان اس بات پہ ہوئے کہ جب قیامت والے دن ان انسانوں کے سامنے ان کی گفتگو کے رجسٹر رکھے جائیں گے تو کیا یہ اسے پڑھ پائیں گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی آبزرویشن سن کے پریشان ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں میں گفتگو ہوتی ہے، لین دین ہوتے ہیں، دھوکے دیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ رب العزت کے نزدیک بازار ہیں، اور اس کی وجہ علماء کرام یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بازاروں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ تو جسم میں سے جو عضو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ زبان ہے، اور جگہ جس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ بازار ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، سب غافل ہوتے ہیں، اپنی دنیا داری کے چکر میں اور دنیا کا بازار کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمارے صالحین اپنی زبان کی حفاظت کس طرح کیا کرتے تھے، اور وہ ولایت کے اس درجے کو کیسے پہنچے، ان کے دل نرم کیوں ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی نرم دل انسان تھے، جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوتی وہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ رکھ پاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ تو دل کی یہ نرمی انہوں نے کتنے مجاہدے سے، کتنی مشقت سے حاصل کی۔ ابو درداء کہتے ہیں انصف اذنیک من فیک، اپنے دونوں کانوں سے اپنے منہ سے پہلے انصاف کرو، اپنے کانوں کے ساتھ انصاف کرو۔ فَإِنَّمَا جُعِلَ لَكَ أُذُنَانِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو کان عطا کیے ہیں، اثنتانی وفم واحد، اور ایک منہ دیا ہے، لِتَسْمَعَ أَكْثَرَ مِمَّا تَقُولُ، تاکہ آپ سنیں زیادہ اور بولیں کم۔ تو اپنے کانوں کے ساتھ انصاف کیجئے، سنیں زیادہ اور بولے کم، اور یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کے دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کی حالت میں ہیں اور اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میری زبان ٹھہر جا، فغنم، تو بڑی غنیمتیں حاصل ہوں گی، رک جا۔ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ سیلف کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا، ہم بھی اپنے آپ کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن ہم دنیاوی امور میں سمجھاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بٹھا کے یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے، اس کی ترکیب سوچتے ہیں، یا دنیاوی معاملات میں سوچتے ہیں۔ دین کے معاملات میں سیلف کاؤنسلنگ کی مثال دیکھیے کہ ابن عباس طواف کی حالت میں ہیں اور اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میری زبان تھم جا، بڑی غنیمتیں پائے گی، خاموش ہو جا، سلامت رہے گی اس دن سے پہلے جب پچھتاووں کا دن آئے گا۔ تو ذرا نوٹ کیجئے، آج اگر میرے سامنے یہ اعلان کیا جائے کہ آپ نے زندگی میں جو ایک حج کیا تھا وہ فلاں کو دے دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کی بارے میں جھوٹی گواہی دی تھی، تو میرے غم کا اندازہ لگائیے اور میرے دکھ کا اندازہ لگائیے کہ کیا اس وقت وہ عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو کہہ رہے ہیں، اے میری زبان تھم جا، بڑی غنیمتیں پائے گی، خاموش ہو جاؤ، سلامت رہو گی اس دن جو کہ پچھتاووں کا دن ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ پچھتائیں گے، ظاہرہ پچھتائیں گے تو اللہ سے پوچھیں گے نا، یا اللہ تعالیٰ فلاں نیکی تو میرے اعمال نامے میں ہے ہی نہیں، میں نے فلاں نیکی بھی کی تھی، فلاں بھی کی تھی، فلاں بھی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، بہتان تراشی کی تھی، جھوٹی گواہی دی تھی، بے وقوف بنایا تھا دوسرے کو، اپنی زبان سے خوشامد کی تھی، منہ پہ تعریفیں کی تھیں، لہٰذا اب تمہاری یہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے، ان احق ما طہر الرجل لسانہ، پورے انسانی بدن میں جس عضو کو پاک کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ زبان ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ آلودہ ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں نہیں کرتے، چند کرتے ہیں۔ انسان آنکھوں سے کم کرتا ہے، پاؤں سے، ٹانگوں سے کم کرتا ہے، زیادہ تر نافرمانیاں زبان سے ہوتی ہیں۔ تو جس انسانی جسم کے کسی بھی عضو کو اگر پاکیزگی کی، کس چیز سے پاکیزگی کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی نحوست ہے، آلودگی ہے، گندگی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نحوست، بے برکتی اور گندگی کے حوالے کرتے ہیں۔
آلودہ کر لیتے ہیں۔ تو جس انسانی جسم کے عضو کو سب سے زیادہ پاکیزگی کی ضرورت ہے وہ اس کی زبان ہے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے صالحین اس حوالے سے کتنا ادراک رکھتے تھے اور کتنی احتیاط کرتے تھے کہ بولنا ہے یا نہیں بولنا، سوچ سمجھ کے ایک ایک بات کرتے تھے، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ایک لفظ کبھی انسان کے منہ سے، زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کی تہوں میں، گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ 70 سال کی گہرائی اور ایک لفظ۔ اور اس کے بعد اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صالحین کے اقوال پہ نظر ڈالیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے محتاط تھے زبان کے استعمال میں۔ پھر اسی طرح سے مطرف ابن شقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا عمل صاف ہوا اس کی زبان صاف ہوگی۔ تو ان کے ہاں صاف زبان، ستھری گفتگو، باوقار، سلیقے سے کی گئی گفتگو جو ہے وہ کسی بھی انسان کی انسانیت کی دلیل تھی۔ من صفا عملہ، جس کا عمل اچھا ہوا اس کی لسان زبان بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جس کا عمل ملا جلا ہوگا اس کی زبان بھی ملی جلی ہوگی، اس کی گفتگو بھی ایسی ہی ہوگی۔ اور دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں جبکہ ابھی اسلام آیا نہیں، ایک بدو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بیٹے اچھی ستھری گفتگو سیکھ لو، کسی کے آنے پر تم کپڑے تو ادھار مانگ کے پہن سکتے ہو لیکن زبان کسی سے ادھار لے کے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اپنے بچوں کو بدوؤں کے ہاں بادیہ میں بھیجا کرتے تھے کہ وہاں جا کے صاف ستھری گفتگو، صاف ستھرے الفاظ، باوقار گفتگو، نپی تلی قسم کی جس میں اثر ہو وہ سیکھو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کا عمل صاف ستھرا ہو گیا اس کی زبان بھی صاف ہو جاتی ہے۔ تو زبان کا ستھرا ہونا کسی بھی انسان کے عمل کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، اور اگر کسی شخص کی زبان بری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل برے ہیں۔ تو وہ جانچتے تھے زبان کے استعمال سے انسانوں کو آپس میں، اور جس کی زبان ملی جلی ہے، اچھی بھی گفتگو کرتی ہے، بری بھی کرتی ہے، گالم گلوچ بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل بھی ایسے ہی ہیں۔ اسی طرح سے وہیب ابن الورد کہتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے کلام کو اپنا عمل جانا اس کا کلام کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری گفتگو، ہماری منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ عمل ہے تو پھر ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالیں گے۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں المؤمن اذا اراد ان یتکلم نظر، مومن کی شان یہ ہے، مومن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ بولنا چاہتا ہے تو پہلے غور و فکر کرتا ہے، پہلے تولو اور پھر بولو۔ اور پھر فرمایا فَإِن كَانَ كَلَامُهُ لَهُ تَكَلَّمَ، اگر اس کا یہ بولنا اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پھر تو وہ بولتا ہے، وَإِن كَانَ عَلَيْهِ، اور اگر اسے محسوس ہو کہ میری یہ گفتگو قیامت والے دن میرے خلاف گواہی دے گی، میرے نامہ اعمال میں میرے خلاف جائے گی، أَمْسَكَ عَنْهُ، تو وہ اپنی زبان کو روک لیتا ہے۔ والفاجر، اور فاجر کی نشانی یہ ہے انما لسانہ رسلا رسلا، اس کی زبان چلتی ہی چلی جاتی ہے، وہ بعد میں سوچتا ہے۔ تو ہر لفظ پہ وہ سوچا کرتے تھے، ہر لفظ پہ غور و فکر کیا کرتے تھے کہ یہ جو گفتگو میں اپنی زبان سے کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں یہ میرے حق میں ہوگی یا میرے خلاف ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ابی الاشہب کہتے ہیں اس شخص نے اپنے دین کو ہی نہیں سمجھا جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر پایا۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پایا وہ اپنے دین کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، وہ دیندار ہونے کا دعویٰ ہی نہ کرے۔ اسی طرح سے ایاس الفہری کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان میں، اپنی گفتگو میں بھی اسی طرح سے سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ کرتا ہے جیسے اپنے مال میں سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ گفتگو میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لمٹس اور حدود مقرر کر دی ہیں۔ مال کے استعمال میں بھی ہمارے لیے لمٹس اور حدود ہیں۔ مال کو ہم حرام جگہوں پر استعمال نہیں کر سکتے، مال کے حوالے سے ہم اسراف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے مال کو حرام جگہوں پر استعمال کرتے ہیں اور مال کو اسراف میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے برے عمل ہیں۔ اسی طرح سے زبان کی بھی حدود مقرر ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کو غیبت کے دائرہ کار میں جا کے استعمال کرتے ہیں، چغلی، بہتان، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی تعریفیں کرنا، خوش آمدے اور چاپلوسی سے کام لینا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زبان سے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کر دی،
اللہ تعالیٰ کی حدود کی نفی کر دی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر دی. تو اس میں بھی اسی طرح سے سرکشی پائی جاتی ہے جیسا کہ جو ہے مال میں سرکشی پائی جاتی ہے. عبد الرحمن ابن شریح کہتے ہیں اگر کسی شخص کو اللہ کے بندے کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک نیک عمل چن لے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کلام سے بچنے یعنی خاموشی کو چن لے. 90% اس کے عمل سیدھے ہو جائیں گے اگر وہ صرف ایک زبان کو کنٹرول کر لے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کے مسلمان کی گفتگو میرا خیال ہے کہ 95% دوسرے کاموں میں اور 5% اللہ رب العزت کے ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اور نماز اور دوسرے دیگر نیکی کے کاموں میں لگتی ہے. تو جب کسی مسلمان کی گفتگو 95% غلط جگہوں پہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہم یہ کیسے توقع کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوتے ہی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگیں. ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ کثرت کلام ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر اس حوالے سے کہتے ہیں انسانوں کی پہچان کے حوالے سے اگر تم 2 خوبیاں کسی شخص میں پالو تو جان لو کہ اس شخص کے اندر خیر ہی خیر ہے. اذا کان حابسا للسانہ، اگر وہ اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے، یحافظ علی صلاتہ، اور نمازوں کی خوب حفاظت کرتا ہے. تو 2 خوبیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس بندے کے اندر بڑی خیر ہے. ایک تو یہ کم بولتا ہے اور دوسرا یہ نماز کی پابندی کرتا ہے. ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اکثر انسان قیامت والے دن 2 گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے. یعنی اکثر انسان 2 غلطیوں کے حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. فضول المالی، ضرورت سے زیادہ مال کا خرچ کرنا، و فضول الکلامی، اور ضرورت سے زیادہ گفتگو میں مصروف ہونا. آج آپ کو پتہ ہے کہ کوئی محفل چل رہی ہو اور ہم اس میں اپنا حصہ گفتگو میں نہ ڈالیں تو ہم اس کو عار سمجھتے ہیں. ہمارے صالحین اپنی حفاظت اسی میں سمجھتے تھے کہ وہ ایسی گفتگو میں حصہ ہی نہ لیں جو دنیاوی امور پر مشتمل ہے. مثال کے طور پر ہم خواتین کی اگر مثال لے لیں تو خواتین کی گفتگو کا اگر آپ انالیسس کریں تو گھنٹوں کپڑوں اور شاپنگ پہ ہوتی ہے. اور جب خواتین سے کہا جائے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں یا تسبیح یا صبح شام کے اذکار، تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. گھنٹہ ڈیڑھ شاپنگ پہ بھی بات ہو سکتی ہے، روزانہ کے 6 گھنٹے بازاروں میں بھی صرف ہوتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ اور نیکی کے کاموں پہ تو وقت جو ہے وہ شارٹ پڑ جاتا ہے، اور یہ بے برکتی کی نشانی ہے. اسی طرح سے دیکھیے اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان المؤمن یقول قلیلا، مومن وہ ہوتا ہے جو کم بولتا ہے، وَيَعْمَلُ كَثِيرًا، اور زیادہ عمل کرتا ہے، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ كَثِيرًا، منافق زیادہ بولتا ہے، وَيَعْمَلُ قَلِيلًا، اور کم کام کرتا ہے. ہے نا خوبصورت بات؟ مومن کم بولتا ہے، زیادہ عمل کرتا ہے، منافق زیادہ بولتا ہے اور عمل کم کرتا ہے، کیونکہ اسے بولنے سے فرصت ملے گی تو وہ کوئی اور عمل کرے گا اٹھ کے. پھر اسی طرح سے انہی کا قول ہے من کثر مالہ کثرت ذنوبہ، جس کا مال زیادہ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی بیٹھ کے سوچنے والی اور غور کرنے والی چیزیں ہیں. جب مال زیادہ ہوتا ہے تو اسراف ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ اسراف کا اثر کھانوں میں بھی نظر آتا ہے، اس اسراف کا اثر لائف سٹائل پہ بھی نظر آتا ہے، خوشی کے موقعوں پر بھی نظر آتا ہے، غم کے موقعوں پر بھی نظر آتا ہے. تو فرمایا کرتے من کثر مالہ، جس کا مال زیادہ ہوتا ہے، کثرت ذنوبہ، اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. ومن کثر کلامہ، اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے، جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اور بولنا چالنا زیادہ ہوتا ہے، کثر کذبہ، اس کے جھوٹ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر فرماتے ومن ساء خلقہ، اور جس کا اخلاق برا ہو گیا، عذب نفسہ، وہ خود بخود اپنے نفس کو عذاب کے حوالے کر دیتا ہے. تو بد اخلاقی ایک عذاب ہے، کیونکہ بد اخلاقی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، نحوست ہے، آلودگی ہے، گندگی ہے اور بے برکتی ہے. پھر وہ یہ بھی کہا کرتے اے ابن آدم بسطت لک صحیفۃ، تمہارا نامہ اعمال پھیلا دیا گیا ہے،
ववुक्किल बिका मलिकानी करीमानी यक्तुबानी आमालिका, इस वक्त तुम्हारे अल्लाह के दो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हर अमल को लिख रहे हैं। फ़क्सिर मा शिअता औ अक़िल, अब तुम्हारी मर्जी है जो तुम ज्यादा करना चाहो या जो तुम कम लिखवाना चाहो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक उज़लत यानी तन्हाई की तारीफ बयान करते हैं, और क्या तारीफ बयान करते हैं? उज़लत यानी तन्हाई से मुराद ये है खलवत नशीनी, जिसमें आप किसी के साथ ना बैठे हो। उससे मुराद ये है कि आप किसी कौम के साथ हो, जब वो अल्लाह के बारे में बातचीत करें तो आप शामिल हो जाएं, और जब वो दुनिया की गुफ्तगू में मसरूफ़ हो तो आप खामोश हो जाएं। तो इंसान वहीं बैठा बैठा भी अपने आप को उज़लत में ले जा सकता है कि फिर आप उनकी गुफ्तगू से अपना हिस्सा निकाल दें और उनके साथ शामिल ना हो। सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इन्नमा लिसानी सबउन, मैं अपनी ज़बान को एक दरिंदा समझता हूँ। इन अरसलताहु, अगर मैंने इसे आज़ाद और खुला छोड़ दिया, खिफ्तु अन याकुलनी, तो ये तो मुझे ही खा जाएगी। यानी ज़बान को वो अपने को एक दरिंदे से तशबीह दे रहे हैं कि मैं इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने इसे आज़ाद छोड़ दिया तो ये तो मुझे ही खा जाएगी, मुझे तबाह कर देगी। और ज़बान के खाने से मुराद क्या है? ऐसे ऐसे अमल करेगी कि जिसके नतीजे में मैं आखिरत में जहन्नुम की आग 70 साल की गहराई में गिरता चला जाएगा, एक लफ्ज़ की वजह से, एक लफ्ज़। और इंसान उसको बड़ा मामूली समझता है, उसमें कोई हरज नहीं समझता और ज़बान से वो लफ्ज़ निकाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से हमारे सालिहीन अक्सर ये कहा करते थे, जो शख्स ज़्यादा बोलता है उसका रोब और वक़ार कम होता चला जाता है। दाऊद अत्ताई मोहम्मद इब्न अल-अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन कहते हैं कि मुझे बताइए कि सबसे मुश्किल तरीन और अफजल तरीन अमल कौन सा है जो मैं करूं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने जवाब दिया, हिफ्ज़ुल लिसानी, ज़बान की हिफाजत कर लेना। ये वो नेक अमल है कि जिसको बहुत ही चंद खुशकिस्मत अफराद कर पाते हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफीक हासिल होती है। ताऊस जो थे, उनकी आदत थी कि वो अक्सर ही खामोश रहा करते थे और इस पर माजरत किया करते थे और कहा करते थे कि मेरा तजुर्बा है कि ये जो मेरी ज़बान है ये मुझे इंतहाई गिरी हुई हरकत पे मजबूर कर सकती है, इसलिए मैं आपकी गुफ्तगू में ज़्यादा शामिल होना पसंद नहीं करता, तो मुझे इस पर माफ़ कर दीजिए, माजरत किया करते थे। हसन इब्न हई से पूछा गया कि वरा की तारीफ़ बताइए। वरा होता है बाज़ औक़ात किसी हलाल चीज़ से भी आप इसलिए बचते हैं कि आपको हराम की तरफ ना ले जाए, यानी बहुत ज़्यादा एहतियात करना। और ये एक डिग्री है ईमान की, हर किसी को इसकी तौफीक नहीं अता होती। कुछ लोग बहुत एहतियात कर सकते हैं, कुछ एहतियात नहीं करते और शुबुहात में पड़ जाते हैं। तो उनसे पूछा गया वरा की तारीफ़ कीजिए, तो उन्होंने फरमाया कि ज़बान की हिफाजत कर लेना। अगर वरा और तक़वा का दर्जा इख्तियार करना चाहते हो तो ज़बान की हिफाजत कर लेना। इब्न हय्यान अत-तमीमी कहा करते थे कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपने कदम से ज़्यादा अपनी ज़बान की हिफाजत करे। जब हमने कदम रखना होता है किसी जगह पे तो हम बहुत सोच समझ के रखते हैं, और अगर कीचड़ हो तो हमारा क्या रद्द अमल होता है, हम अपने कपड़ों की हिफाजत का भी सोचते हैं। ये नहीं होता कि हम पहले कदम रख देते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ क्या था। तो कदम से भी ज़्यादा अपनी ज़बान की हिफाजत करने वाला इंसान अक्लमंद है। सालेह इब्न अबिल असगर कहते हैं कि मैंने अयूब अस्सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुझे कोई वसीयत कीजिए, तो उन्होंने फरमाया बस एक ही चैलेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो और वो ये है कि कम से कम बोलो। ज़्यादा बोलना बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह से उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहा करते थे, मैं अपनी बहुत सारी बातचीत को सिर्फ इस खौफ से तर्क कर देता हूँ कि कहीं उसमें इतराहट का पहलू ना पाया जाए। आप जानते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक बहुत ही खाते पीते खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे, कपड़े पहनने के बहुत शौकीन थे, खिलाफत से पहले शानदार खुशबुएं लगाया करते थे और बड़ी ही लविश किस्म की लाइफ उन्होंने स्पेंड की। लेकिन जब खिलाफत की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आई तो उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे बदल लिया। तो कहते हैं कि मैं अपनी बहुत सारी गुफ्तगू को सिर्फ इसलिए रोक लेता हूँ कि कहीं उसमें इतराहट और तकब्बुर का पहलू ना पाया जाए। यानी मैं अपने घर का जिक्र नहीं करता, मैं अपने माजी का जिक्र नहीं करता, क्योंकि एक मोमिन के लिए इतराने की कोई गुंजाइश नहीं।
اترانا اور تکبر کا مظاہرہ کرنا اس کی مومن کے پاس کوئی گنجائش نہیں. تو وہ اس طرح سے اتنی اپنی گفتگو میں احتیاط کیا کرتے تھے. مورق العاجلی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو 10 سال کی پریکٹس کے بعد یہ سکھایا کہ خاموش کیسے رہنا ہے. یعنی 10 سال اپنے آپ ساتھ سٹرگل کرتے رہے کہ بھائی آپ نے خاموش رہنا ہے، فضول گفتگو میں حصہ نہیں لینا. پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی سے ایک اور تجربے سے سیکھا کہ میں نے جب بھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات کی اس کے بعد مجھے کسی نہ کسی شکل میں پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑا. وہ پچھتاوا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی روایات میں بیان کرتے ہیں اپنی اسناد سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ہر وقت تو آپ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں لیکن آپ نے مجھے کبھی سزا نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نوٹ نہیں کیا تمہارا میری عبادت میں دل نہیں لگتا. تو پچھتاوا، کوئی نہ کوئی پچھتاوا، چاہے وہ پچھتاوا دنیاوی حوالے سے ہو یا وہ دکھ دین کے حوالے سے ہو، میری زبان سے جب بھی کوئی غلط بات نکلی میں نے ان 10 سالوں میں نوٹ کیا کہ اس کے بعد مجھے دکھ پہنچا. آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں ڈپریشن بہت ہے، آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں دکھ بہت ہے، اولادوں میں بیماریاں بہت ہیں، ہمارے اپنے اندر بیماریاں بہت ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک پورے دن میں آج ہماری زبان نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی؟ تو یہ مورق العاجلی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ 10 سال لگے جس میں کہ میں نے اپنے آپ کو خاموش رہنا سکھایا. اور میں نے ان 10 سالوں میں نوٹ کیا جب کبھی میری زبان سے کوئی غلط بات نکلی اس کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی ٹھوکر ضرور لگی، کوئی نہ کوئی پچھتاوا ضرور آیا، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آئی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پریشانی بھی ہو کہ نکلتے ہوئے پاؤں الٹ گیا، وہ یہ پریشانی بھی ہو کہ اولاد کو کوئی مشکل پیش آ گئی، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ ہماری زبانوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. اور ہماری زبانوں کی ایک کمائی یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی عبادت میں دل نہیں لگتے، ذکر میں دل نہیں لگتے. ہمارے نہیں لگتے تو اپنی اولادوں کو کیسے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کریں. یحییٰ القطان کہتے ہیں کہ ابن عون نے جو دین میں سرداری پائی اور امامت کے عہدے تک پہنچے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی بہت زیادہ اپنے دل میں رغبت نہیں رکھتے تھے اور اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کرتے تھے. تو یہ 2 کوالٹیز اس ولی اللہ میں پائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے اس وقت کے صالحین سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا تھا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اور ہمارے رجسٹر اتنا زیادہ ہیں کہ ہم سے ان رجسٹرز کی پیمنٹ مانگ لی جاتی ہے. اگر آج ہم جتنا بولتے ہیں وہ سارے رجسٹر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں اور صرف اتنا زیادہ بولنے پر صرف ایک سزا رکھی جائے کہ ان رجسٹرز کی پیمنٹ ہی تم کر دو تو ہم کم بولنا شروع کر دیں گے. کیونکہ انسان کو پیسہ بڑا پیارا ہے، پیسہ خرچ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اگر وہ رجسٹر ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں اور ہمیں صرف اتنا مطالبہ ہم سے کیا جائے کہ یہ آپ کی زندگی بھر کی گفتگو کا ریکارڈ ہے، ذرا ان رجسٹرز کی پیمنٹ کر دیجئے، تو ہم اپنی گفتگو کو روزانہ کی بنیاد پر کم کرتے چلے جائیں گے تاکہ کم سے کم رجسٹر خرچ ہو اور ہمارا پیسہ زیادہ خرچ نہ ہو. تو جو چیز بھی ہمیں مفت ملتی ہے اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اور جب ہمیں قیمتاً ملتی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، نوٹ کر لیجئے. پھر وہ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الصُّحُفُ مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ، اب اگر تمہیں یہ تمہارے صحیفے رجسٹر تمہارے رب سے مل ہی جاتے ہیں، أَفَلَا تُرَبِّعُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو کیا تم اس بات پر خوف محسوس نہیں کرتے؟ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ما ندمت علی الصمت فقط، میں کبھی بھی خاموش رہنے پر پچھتایا نہیں. وَإِن كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةٍ، اگر گفتگو اور بول چال یا بولنا چالنا چاندی ہے، فَإِنَّ السُّكُوتَ مِنْ ذَهَبٍ، تو خاموش رہنا سونا ہے. تو مجھے خاموش رہنے پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوا. انسان کو اگر پچھتاوا ہوتا ہے تو بولنے پہ ہوتا ہے، لہٰذا خاموش رہو. یہ تھے وہ چند اقوال جو آج کے سیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، کہ جس کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے صالحین، اور جب میں صالحین کہتی ہوں تو اس سے مراد پہلی 3 صدیوں کے نیک لوگ ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ساتھی، اس کے بعد آنے والے نیک لوگ جو کہ دین کی صحیح اسپرٹ کو سمجھتے تھے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں دین اسلام کو زندہ کریں تو پہلے 3 صدی کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا، طور طریقوں کا مطالعہ کریں۔ تو وہ اس بات پر اتنے زیادہ احتیاط کرتے تھے اور اپنی زبان کی حفاظت کو سب سے عظیم ترین عمل صالح سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکال بیٹھتا ہے جس کے کرنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، وہ اسے بڑا معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اس لفظ کی وجہ سے اسے جہنم کی اتنی شدید گہرائیوں میں پھینکو کہ وہ 70 سال تک تہ تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں۔ 70 سال ہماری عمر بھی شاید نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے صالحین کس طرح سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، اور دل کے سختی کے جو 5 اسباب قرآن کریم میں اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ گفتگو کرنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر گفتگو میں جو ہے وہ گھنٹوں صرف کرنا، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں میچ پہ گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے، سیاست پہ گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے، فیشن پہ گھنٹوں گفتگو ہوتی ہیں، گھر میں کوئی فنکشن آ جائے، شادی بیاہ آ جائے تو اس پہ گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے، اور کئی مہینے اس کے لیے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ سب تباہ کن ہے۔ مسلمان کو زبان اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت کرنے، سچ بولنے کے لیے، سیدھی صاف ستھری بات کرنے کے لیے اور اس طرح کی نیکیوں اور نیک عمل کے لیے دی گئی تھی، اتنی برائیوں کا ارتکاب کرنے کے لیے یہ زبان عطا نہیں کی گئی۔ اور آپ کے سامنے میں نے مثالیں رکھی کہ کس طرح ہمارے صالحین زیادہ بولنے سے احتیاط کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اس کی سزا بہت سخت ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں گے، اپنے دین سے دور ہو جائیں گے، یہ ہمارے دلوں کی سختی کا باعث بنے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کریں، اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں، اس دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے جو کوششیں کر سکتے ہوں ہم کوششیں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔